الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ چھٹے پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ کا درس گزشتہ ہفتہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص بری بات کرے، غلط بات کو منہ سے نکالے، الا من ظلم، ہاں مظلوم کو اجازت ہے اگر وہ داد رسی کے لیے کسی سے رجوع کرتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، اپنا معاملہ پہنچاتا ہے، شکایت لے کے جاتا ہے، تو یہ چغلی میں نہیں آئے گا۔ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ازالے کے لیے
اگر کوئی عدالت سے رجوع کرتا ہے، حاکم سے رجوع کرتا ہے، جا کر اپنی بات وہاں پہنچاتا ہے، یہ غیبت میں نہیں، یہ چغلی میں نہیں، کیونکہ چغلی اور غیبت یہ دونوں زبان کی آفتوں میں سے بڑی آفتیں ہیں، اور سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے۔ چغلی کے بارے میں قرآن مجید میں سختی کے ساتھ روکا گیا، احادیث میں اس کی مذمت کی گئی۔ ہوتا یہ سچ ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ قول مروی ہے، اور اس قول کے اندر جو جان ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی بڑی شخصیت کا قول۔ بعض اوقات کسی بندے کی بات پڑھ کر بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا بلند انسان ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ اگر ادیب ہیں تو کسی بندے کا ایک شعر پڑھیں یا ایک جملہ پڑھیں تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بندہ ہے۔ اگر آپ حکیم ہیں تو کسی بندے کی ایک دو باتوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے فن کے اندر اس طبیب کو کتنی مہارت حاصل۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بندے نے پشتو کا ایک شعر ہمارے حضرت کے سامنے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ منتہی درجے کے فقیر کا کلام ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کسی کا ایک جملہ وہ آپ پر اتنا اثر کر جاتا ہے۔ ایک تفسیر ہے السراج المنیر، 5 جلدوں کی، عربی میں ہے، خطیب شربینی رحمہ اللہ کی۔ اس میں جا بجا وہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمہ کے اقوال کو درج کرتے ہیں، ان کے اقوال مبارک کو لے کر آتے۔ ایک مرتبہ اس کا میں نے ایک جملہ پڑھا تو اس کے بعد میں تلاش کرتا رہتا ہوں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی علیہ رحمہ کی اور باتیں بھی ملیں۔ وہ جب اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں کو، جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کو فرمایا اذهبا الی فرعون، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اور فرمایا انہ طغی، وہ حد کو کراس کر رہا، وہ بندہ ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اور قرآن نے بیان کیا کہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ اتنا سرکش جو خدا کی دھرتی پہ رہ کر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے لاڈلے نبی کو اور جناب ہارون علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اور نرمی سے اس سے بات کرو، نرمی سے۔
آپ دیکھیں کہ تبلیغ کا حکم ہے اور فرمایا وہ سرکش ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، آپ نے نرمی سے اس سے بات کرنی۔ اب تبلیغ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کو ہدایت کا پیغام دیتے ہیں اس کو جہنم سے آپ بچانا چاہتے ہیں، آپ اس کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا تاکہ اس کو نصیحت حاصل ہو۔ دو جلیل القدر نبیوں کو حکم ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی کے ساتھ بات کرنا، آہستہ سے بات کرنا، پیار کے ساتھ بات کرنا۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ راضی علیہ رحمہ ایک بات کرتے ہیں اس مقام پر جو انسان کو تڑپا دینے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تیری رحمت کے قربان جاؤں، یہ ہمدردی اس کے ساتھ ہے جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ اس بندے سے اللہ کی ہمدردی کیا ہوگی جو سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اللہ اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رحمت کے اتنے دروازے کھلے ہیں، اتنے موقع ہیں، تو جو اللہ کو ماننے والا ہے اور سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتا ہے اس پر اللہ کی کتنی مہربانی ہوئی۔ تو حضرت یحییٰ بن معاذ راضی کا یہ قول جب میں نے پڑھا اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا بندہ ہے۔ بعض اوقات ایک شعر آپ سنتے ہیں، میں نے 1999 میں میرے سامنے، اب مجھے یہ بھی یاد نہیں صحیح طرح کہ کس نے شعر پڑھا، پنجاب کے ایک شاعر تھے، ان کا ایک شعر اس نے پڑھا، گجرات کے تھے، تو نئی نئی اس وقت یہ بلاغت کی کتابیں پڑھی تھی، یہ تجریز کا ذکر تھا، شعر و شاعری سے دلچسپی تھی، تو دو مصرے تھے غزل کے تھے، تو مجھے اس سے شوق ہو گیا کہ یہ کوئی بڑا شاعر ہے۔ شعر یہ تھا رنگ کھلا میری واشدہ او کٹھے کچھ ہمدرد گئے او رو رو پوچھن حال میرا میں کھڑکھڑ اساں کی دساں۔ تو اس میں ایک جو منظر کشی ہے، یعنی کسی واقعے کو تصویر کے دے کر اس کو بیان کرنا، اس میں کمال ہے۔ پھر اس میں صنعت تضاد ہے، دو چیزیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ان کا خوبصورت استعمال ہے۔ او رو رو پوچھن حال میرا میں کھڑکھڑ ہنساں کی دس، ان کا رونا اور اپنا ہنسنا یہ تضاد ہے، رونا اور ہنسنا۔ وہ او پوچھن تمہیں دساں، یہ سوال اور جواب یہ تضاد ہے۔ تو صنعت تضاد کا اتنا خوبصورت استعمال اور منظر کشی ایک کیفیت کی جو انہوں نے بیان کی۔ تو پھر میں نے بندے سے پوچھا کہ یہ کس کا کلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیر فضل گجراتی کا کلام ہے۔ یہ حضرت شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سجادہ نشین تھے۔ پھر میں یہاں سے لاہور گیا تو اردو بازار میں مقصود پبلشر ہے، مجھے پتہ چلا کہ وہاں سے پنجابی ادب کی پرانی کتابیں ملتی ہیں، تو ان کا کلام وہاں سے میں لے کر آیا، اور اس کا اکثر جو ہم نے پڑھا اس کو غور سے دیکھا، ہمارے عزیز جانتے ہیں مجھے بہت وہ یاد ہے پیر فضل صاحب کا کلام۔ تو پھر میری وہ بات بالکل ٹھیک نکلی کہ یہ بہت بڑا شاعر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دیگ کا ایک دانہ چیک کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ پکی ہوئی ہے نہیں۔ تو بعض اوقات کوئی جملہ جو ہوتا ہے اس کی باقاعدہ سند نہ بھی موجود ہو، لیکن جملہ بتا دیتا ہے کہ کسی بڑے بندے کی بات۔ تو حضرت مولا علی سے یہ قول منسوب ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اسوأ الصدق النمیمہ۔ پوچھا گیا کہ سب سے برا سچ کیا ہوتا ہے؟ بات سچی ہے لیکن اس کو نتیجے میں فتنہ پیدا ہو۔
بات سچی ہے لیکن اس میں برائی ہے اور بہت زیادہ برائی ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ سب سے جو برا سچ ہے وہ چغلی کھانا ہے. کہ ہے سچ ہے کہ آپ ایک بندے کی بات جا کر کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور اس نے وہ بات کی ہوئی بھی ہے لیکن یہ سچ ہے اور فتنہ پیدا کرتا ہے. فرمایا اسوأ الصدق النمیمہ. اسی طرح اسی کتاب میں اور علامہ زمخشری کی کتاب ہے ربیع الابرار، اہل علم کے لیے وہ بڑی دلچسپ کتاب. ان کی کوئی بھی کتاب ہو علماء کے لیے اس میں بڑا مواد ہوتا ہے. وہ بہت بڑے عالم تھے باوجود نظریاتی اختلاف کے، چونکہ ان پر اعتزال غالب آ گیا اور معتزلہ کے نظریات سے وہ متاثر ہو گئے تھے. علم و تحقیق میں جب آگے گئے تو بہت ساری چیزیں انہوں نے معتزلہ کی اختیار کر لی. میں کل بھی بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بعض بات اس طرح بیان کر دیا جاتا ہے کہ معتزلہ نے یہ بات کی اور اس کا یہ جواب ہے. اپنے وقت کے خیر آباد کے آخری بڑے علماء میں سے علامہ پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پشاور والے فرماتے تھے کہ مولوی آسانی سے یہ بات کر جاتے ہیں کہ معتزلہ نے یہ بات کی اور اس کا جواب یہ ہے. فرماتے تھے بیٹا معتزلی سامنے بیٹھا ہوا ہو تو پھر میں دیکھوں تم کیسے جواب دیتے ہیں. یعنی اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حق والا ہے، حق والے لوگ ہیں، ظاہر ہے ایک باطل فرقہ ہے لیکن آپ کو ایک بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ان کا مضبوط جواب دینے کے لیے. تو علامہ زمخشری کی ربیع الابرار وہ 4 جلدوں کی، اب تو کئی جلدوں میں آ گئی ہے، 4 جلدوں کی پرانی کتاب ہے. اس میں وہ احادیث لے کر آتے ہیں، صحابہ اکرام کے اقوال لے کر آتے ہیں، تابعین کے اقوال. وہ اس کو آپ ایسے سمجھے کہ ادب کا انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں جہاں پہ حسد والا باب ہے اس میں وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول انہوں نے ذکر کیا کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حسد کی اتنی مذمت کیوں کی گئی. یعنی حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور آپ یہ تمنا کریں کہ اس کے پاس نہ رہے، اس کو حسد کہتے ہیں. دوسرے کے پاس دولت دیکھی تو اس کے پاس کیوں آ گئی یا نہیں ہونی چاہیے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے. بس دوسرے کے پاس کوئی چیز دے کر برداشت نہ کرنا، اس کو اللہ نے دولت دے دی، اس کو علم دے دیا، اس کو عزت دے دی، اس کو گاڑی دے دی، اس کے اتنے بچے ہیں، اس نے حج کر لیا، اس نے عمرہ کر لیا، اس نے مکان بنا لیا. تو کسی دوسرے کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس بندے کے پاس نہ رہے، اس کو حسد کہتے ہیں. یعنی حسد کی جو تعریف ہے وہ ہے زوال نعمت کی تمنا، کہ کسی کے پاس نعمت جو ہے وہ نہ رہے. تو یہ اتنی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی. حسد کرنے والے کی نیکیاں ادھر ہی ختم ہو جاتی ہیں، بلندی کی طرف نہیں جاتی، قبولیت کی طرف نہیں اٹھتی. اتنی مذمت کی گئی. اور قرآن مجید میں ایک باقاعدہ ایک سورت کے اندر بیان کیا گیا، سورہ فلق میں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اللہ حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس کے شر سے مجھے پناہ عطا فرما. حدیث میں باقاعدہ دعائیں کی گئیں حسد سے بچنے کی، کہ حسد کے شر سے بندہ بچے. تو مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ حسد کو اتنا برا کیوں کہا گیا ہے؟ تو فرمایا حسد کرنے والا ينقم على قسمت اللہ. دیکھیں صرف 3 یا 4 لفظ ہیں اور ان الفاظ سے ایک جملہ بنتا ہے. فرمایا کہ حسد اس لیے بری چیز ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. یعنی جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے تقسیم ٹھیک نہیں کیا، اس کو کیوں دیا، نہیں دینا چاہیے تھا. تو بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے؟
فرمایا حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. اتنی بری چیز حسد. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈالے. خدا کی معرفت جب بندے کے دل میں آتی ہے تو بندہ حسد سے، ان جھگڑوں سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ کی معرفت کا نور سینے میں آتا ہے تو سینہ نورانی ہو جاتا ہے. تو اس طرح بعض اوقات کوئی بندہ کوئی قول کرتا ہے تو اس قول سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہنے والا کوئی بہت بڑا بندہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی شکایت لے کر حاکم کے پاس جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ازالے کے لیے اور انصاف لینے کے لیے کسی سے رجوع کرتا ہے، تو یہ غیبت میں بھی نہیں آتا اور چغلی میں بھی نہیں آتا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ پسندیدہ بات کیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ ہے. اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ تھا. امام ابن جریر طبری نے تفسیر جامع البیان میں اس روایت کو لکھے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے. مشہور روایت ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، پھر میں سنا دیتا ہوں کہ ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما. تو ایک بندے نے حضرت ابو بکر صدیق کو برا کہا تو آپ خاموش رہے. اس نے پھر کوئی غلط بات کی، کوئی گالی دی، آپ خاموش رہے. 3 مرتبہ اس نے ایسا کیا تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش کر برداشت کرتے رہے. جب 4تھی مرتبہ اس نے کوئی بات کی تو آپ نے اس کو جواب دیا تو حضور پاک اٹھ کھڑے ہوئے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا تھا جب تک تو خاموش سن رہا تھا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا. اللہ کی مدد تیرے ساتھ تھی، لیکن جب تو نے اس کو جواب دیا ہے تو درمیان میں شیطان آ گیا اور اللہ کا نبی اس جگہ پہ نہیں بیٹھتا جہاں شیطان آ جائے. یعنی برداشت کی اتنی بڑی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے اور آپ اگر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوتی. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اس آیہ مبارکہ کا جو سب سے مستند شان نزول ہے وہ یہ واقعہ ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. علماء نے، مفسرین نے اس میں جو آگے اجازت دی گئی کہ بری بات کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کو اجازت ہے الا من ظلم کہ وہ اپنی شکایت لے کے جا سکتا ہے، وہ انصاف کے لیے کسی کے پاس جا سکتا ہے. اگر وہ ظالم کے ظلم کو جا کے بیان کرے یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ چغلی میں نہیں آئے. اس میں ایک اور شک مفسرین نے بیان کی ہے کہ مظلوم اگر بد دعا کرے تو وہ گنہگار نہیں. ویسے جو ہے یہ بد دعا بہت خطرناک چیز ہے. بد دعا کے ذریعے کسی کو کوئی اگر قتل کروا دے، موت کے سبب بن جاتی ہے بد دعا، تو بعض اوقات بد دعا دینے والا بھی گرفت میں آ جاتا ہے. لیکن فرمایا الا من ظلم، مظلوم اگر بد دعا دے دیتا ہے اور اس بد دعا اس کے نکل جاتی ہے تو وہ مجرم نہیں ہے، اس کو اجازت ہے وہ بد دعا دے سکتا ہے. ویسے بد دعا دینے کو پسند نہیں کیا گیا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے اپنے جانور کو بد دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنے جانور کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرے. بد دعا نہ دیا کرو اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہوتا قبولیت کی گھڑی کون سی. اب جب قبولیت کی گھڑی تو ضروری نہیں کہ دل سے بد دعا دے، بس آپ کی زبان سے لفظ نکل گیا قبول ہو جائے گا، چاہے دل سے دے یا اوپر سے کریں. یہی علامہ زمخشری جن کا میں بیان کر رہا تھا بہت بڑے عالم تھے. میں نے عرض کیا ہے کہ ان سے نظریاتی اختلاف علماء کے ہیں، لیکن زمخشری کے بعد قرآن مجید کی جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں زمخشری کو کراس نہیں کر سکے. جہاں بھی لغت کی بات آتی ہے اس کو کوٹ کرتے ہیں. ہمارے درس نظامی میں جو مشہور ترین تفسیر پڑھائی جاتی ہے تفسیر بیضاوی،
وہ تقریباً 30% وہ تفسیر زمخشری سے لی گئی. بہت بڑے عالم تھے زمخشری, اور ایک مدت تک خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف میں رہے, وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تفسیر لکھی. تو زمخشری کا لقب ہے عارج, لنگڑا. عارج الف عین را جیم, عارج لنگڑے کو کہتے ہیں. تو زمخشری سے کسی نے پوچھا کہ آپ لنگڑا کے چلتے ہیں, لنگڑے ہو گئے تھے, ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, پھر نہیں جڑ سکی, تو ایک لکڑی کی ٹانگ اس زمانے میں لگائی گئی تھی, تو اس کے ذریعے چلتے تھے, لیکن لنگڑا پن آ گیا تھا. تو زمخشری نے کہا کہ میری ماں کی بد دعا لگی تھی بچپن میں, اور پھر میرے ساتھ یاد سا ہے. اب ہمارے یہاں تو لوگوں میں مشہور ہے کہ مائیں بدوائیں دیں تو ماؤں کی بدوائیں نہیں لگتی. یہ بہت غلط بات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنی اولاد اور مال کو بددعا نہ دے, تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے. یعنی اگر آپ نے دل سے نہیں بھی دی اور قبولیت کی گھڑی تھی تو بددعا تو لگ جائے گی, اور بددعا کا اثر کم از کم 3 نسلوں تک جاتا ہے. دعا کا اثر بھی کم از کم 3 نسلوں تک جاتا ہے, زیادہ بھی جا سکتا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے. تو چھوٹی چھوٹی بات پہ خصوصاً دیہاتوں کی خواتین اور جو پڑھی لکھی زیادہ نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو بدوائیں دینا, جانوروں کو بدوائیں دینا, اس کے کئی مشاہدات. ہمارے علاقے کی بات ہے تو ہندکوں میں جب کسی کو مرنے کی بدوائیں دیں تو کہتی ہیں کڑک دی آوئی. کڑک دی مطلب یہ ہے کہ جنازے پہ جب تیرا جنازے کو چرپائی پہ رکھا جائے تو اس کے جو بازو ہیں وہ کڑک رہے ہوں. تو ہمارے نانا جی کہتے تھے کہ والدہ نے بچے کو بددعا دی اور ہم نے خود اس کی چرپائی کو کڑکتے ہوئے دیکھا. جب وہ بچہ مرا تو اس کا جنازہ لے کے جا رہے تو کوشش کر رہے تھے آہستہ لے کے جائیں, لیکن کڑکنے کی آواز چرپائی کی آ رہی تھی. بعض اوقات جیسا لفظ نکلے ایسا ہی قبول ہو جاتا ہے. تو زمخشری یہ کہتے تھے کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا تو میں چڑیا کو میں نے پکڑ لیا اور اس کی ٹانگ کے ساتھ دھاگا باندھا اور کھیل رہا تھا. چڑیا اس طرح چھوٹی اور جا کر ایک سوراخ میں گھس گئی. میں نے اس کو کھینچا پیچھے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. میری امی دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا تو نے اس کی ٹانگ کو توڑا ہے, خدا تیری ٹانگ کو توڑے. اب چھوٹا بچہ ہے, اب دیکھیں کوئی 12-14 سال کا بندہ, سمجھدار بندہ تو ایسا نہیں کرتا. اس سے بھی کم عمر ہے لیکن ماں کی بددعا لگ گئی. تو کہتے تھے کہ وہ ماں کی بددعا جوانی میں جا کر مجھے لگی اور پھر میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو کوشش کرنی چاہیے اپنی زبان کو بندہ کنٹرول کرے, کیونکہ دعا اور بددعا قبولیت کی گھڑی میں بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے. عام بندے کو یہ احساس نہیں ہوتا. قبولیت کی گھڑی میں دعا نکل جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے, بددعا نکل جائے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اس پہ استشہاد کے طور پر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جب تک بندہ حالت نماز میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر نگاہ رحمت, اللہ اپنی شان کے مطابق اس پہ نگاہ کرم رکھتا ہے. اور حالت نماز میں ہوتا کیا ہے, جب سے نماز کو شروع کیا اور سلام پھیرنے تک بندے کی منہ سے دعا نکل جائے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے, بددعا نکل جائے وہ بھی قبول ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ احادیث صحیحہ کو پڑھیں تو نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک 7 مقامات ایسے ہیں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں. 7 مقامات ایسے ہیں. ہمارے ہاں تو دعا صرف آخر میں جا کر ہم کرتے ہیں, سلام پھیرنے سے پہلے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنا کے بعد بھی دعا فرماتے تھے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد دعا فرماتے تھے. رکوع سے کھڑے ہو کر آپ قومے میں دعا فرماتے تھے. پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد احادیث میں دعائیں موجود ہیں, آپ فرماتے تھے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. مختلف الفاظ ہیں, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفانی. ابو داؤد شریف میں 3-4 حدیثیں جو اکٹھی ہوتی ہیں, فرماتے تھے کہ اگر زیادہ دعا نہ کر سکے
تو 2 سجدوں کے درمیان 2 مرتبہ رب اغفر لی رب اغفر لی کہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے کہ 2 مرتبہ رب اغفر لی کہے۔ اور یہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اٹھتے ہیں تو اب پورے بیٹھتے بھی نہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، جبکہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہوتا ہے کہ ایک رکن آپ نے ادا کیا، دوسرے میں جب گئے تو جب اٹھے تو اعضاء اپنی جگہ پہ پورے پرسکون ہو جائیں، پھر دوسری طرف آپ جائیں۔ رکوع سے آپ اٹھیں تو پوری جگہ اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائیں، پھر آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے سے اٹھیں تو پوری جگہ پرسکون ہو کر پوری طرح آپ بیٹھیں، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ تو جب آپ 2 مرتبہ رب اغفر لی کم از کم یہ تو کہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے، تو تعدیل ارکان بھی ہو جاتی ہے اور مسنون دعا بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے سجدے میں اور پھر آخر میں اور دعائے قنوت میں، یعنی کچھ 7 مقامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اور فرمایا کہ اس میں جو خاص بات ہے، فرمایا اگر کسی کو نیند کا غلبہ ہو، نیند زیادہ آئی ہوئی ہے تو نماز شروع نہ کرے، اور فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کرنا چاہتا ہو، دعا مانگنا چاہتا ہو، لیکن نیند کی حالت میں بددعا نکل رہی۔ اب دیکھیں وہ بددعا کی نیت بھی اس کی نہیں ہے، اپنے لیے بددعا کرتا بھی نہیں ہے، لیکن جو حالت نماز میں کھڑا ہو گیا ہے نا، تو اس میں بددعا بھی قبول ہو جاتی ہے، دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب قبولیت کی گھڑی ہو، جب قبولیت کی گھڑی ہو، اس وقت نیت کی بات نہیں ہوتی، جو دعا یا بددعا نکل جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو عادی کرنا چاہیے کہ دعائیں ہی مانگے، بندہ بددعا نہ کرے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ بددعا۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم اپنے صاحبزادے سے فرماتے تھے کہ بیٹا اپنی زبان کو عادی بنا لو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، میرے اللہ مجھے بخش دے، میرے اللہ مجھے بخش دے۔ اپنی بخشش کی دعا کی عادت زبان پہ لگا لو، زبان کو عادی بنا لو کہ بخشش کی دعا کرتے رہو۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہوتا قبولیت کی گھڑی کون سی ہے، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی میں اللہم اغفر لی کہہ دو اور اللہ تمہاری بخشش کا عمل فرما دے۔ یعنی اپنی زبانوں کو اچھے کلمات کا عادی کرو، تسبیح، درود شریف، دعائیں زبان پہ چلتی رہیں، بندے کو معلوم نہیں ہوتا قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ اس لیے بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ جمعے کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک قبولیت کی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو بعض بزرگوں نے اپنا مشاہدہ یہ بیان کیا ہے، اپنا تجربہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ جمعے کے دن پہلے وقت مسجد میں چلے جائیں اور پھر جو سنتیں وغیرہ پڑھ کے دعائیں کرتے رہیں۔ جب خطبہ سنیں تو اس دوران خاموش رہیں، جو وقت ملے درمیان میں دعائیں کرتے رہیں، نماز پڑھ کے پھر بیٹھے رہیں، سب سے آخر میں مسجد سے باہر نکلیں، اور اس دوران جو دعائیں آپ مانگیں گے یقین کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائیں گی۔ یعنی جو قبولیت کی گھڑی آپ کو اگر مل گئی تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق چند گزارشات پیش کی ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ آج میں نے کافی ساری تفسیر کو دیکھا تھا، آیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ بیان کرنا تھا، لیکن اس کے لیے ایک تفصیل درکار ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ آئندہ جو ہفتہ ہے، اس کے بعد آنے والے ہفتے کو، آئندہ ہفتہ کو درس نہیں ہوگا، ہم نے گاؤں جانا ہے، ضروری کام ہے، ایک شادی ہے، تو آئندہ سے آئندہ ہفتہ ہوگا، اس میں انشاءاللہ اگلی آیات کی تفسیر ہوگی۔ آپ تمام حضرات ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ صبح فجر کے کچھ دیر بعد 5:30 بجے مدرسے کے پلاٹ پر کام کا آغاز ہوگا اور کھدائی کا کام شروع ہوگا۔ آپ میں سے بھی جن حضرات کے پاس وقت ہو ضرور دعا میں تشریف لائیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔